یا مہدی مددی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام مہدویت میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو یہاں پر جا کر کے ہمارے خاص ان دو سوالوں پر جا کر تمام ہوئی تھی کہ جس میں ہم نے یہ پوچھا تھا آغاز سے کہ امام بس پردہ غیب میں انتظار کر رہے ہیں ظہور کا یا کچھ ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں؟ اگر نبھا رہے ہیں تو ان کے شواہد کیا ہیں؟ آج اس سلسلے کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی کچھ واقعات سننے میں آتے ہیں جس کی بنا پہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ امام فلاں فلاں جگہ رہتے ہیں، لیکن آئیے ایکچول ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام اگر ہیں، جبکہ بہت سے پروگرام جو گزرے ہیں اس میں بتایا گیا کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے اور یہ غیبت کبریٰ کا دور چل رہا ہے۔ امام کہاں رہتے ہیں؟ امام کا مکان کیا ہے؟ اور بھی اسی سوال سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہوں گے جن کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی سوال اگر دیکھا جائے تو چونکہ جو بچپنا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس میں بڑے تصورات ہوتے ہیں کہ امام یہاں ہوں گے وہاں ہوں گے اور یہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں، تو آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سے بچے بھی سن رہے ہیں، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، تو امام رہتے کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، اس سے پہلے جلسے میں عرض کیا گیا تھا، گزشتہ جلسوں میں سے ایک جلسے میں، کہ حضرت کی غیبت کے دو مرحلے ہیں، جہاں پر بیان کیا گیا تھا لہو غیبتان، کہ حضرت کے لیے دو غیبت ہے، ایک غیبت صغریٰ ہے اور ایک غیبت کبریٰ ہے۔ جی، چاہے غیبت صغریٰ ہو اور چاہے غیبت کبریٰ ہو، ہر دو دور میں امام کا مکان کہ جہاں حضرت رہتے ہیں وہ مخفی رکھا گیا۔ اچھا، یعنی غیبت صغریٰ میں بھی اور غیبت کبریٰ میں بھی امام کا مکان، امام جس عرض مبارک پر تشریف فرما ہے اسے مخفی رکھا گیا۔ غیبت صغریٰ جس کا آغاز سن 260 ہجری یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے شروع ہوئی، اور 329 ہجری جو نائب آخر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تھے، ان پر یہ غیبت صغریٰ تمام ہو گئی۔ جی، اس پوری غیبت صغریٰ کے زمانے میں بھی حضرت کس جگہ پر تھے، کہاں پر ہیں، کیا مکان تھا، وہ پوری طریقے سے مخفی ہے۔ ہاں، کچھ جگہوں کے بارے میں اشارے دیے گئے، کچھ جگہوں کے بارے میں روایات میں اشارے دیے گئے کہ حضرت کہاں پہ رہیں۔ جیسے بعض روایات سے ثابت ہے کہ حضرت غیبت صغریٰ میں، ابھی ہم غیبت صغریٰ کی بات کر رہے ہیں، کہ غیبت صغریٰ میں حضرت عراق میں رہے، عراق میں رہے۔ بعض روایات میں یہ اس کی وجہ جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت کے جو چاروں نائب خاص تھے ان کا قیام کہاں پر تھا؟ عراق میں تھا، جی، اور یہ حضرات باقاعدہ حضرت سے رابطے میں رہتے تھے۔ حضرت خطوط لوگوں کے لے جاتے تھے، وہاں سے جوابات لے آتے تھے، اور بہت سی رہنمائیاں، یعنی انہی کی ملاقات حضرت سے براہ راست ہوتی تھی۔ جی، اور یہ افراد کہاں پر قیام پذیر تھے؟ عراق میں۔ تو اتنا کہا جا سکتا ہے ان روایات کو غور کر کے کہ غیبت صغریٰ میں حضرت کے قیام کا ایک حصہ عراق میں تھا۔ ٹھیک، وہیں پر روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت کا قیام غیبت صغریٰ میں مدینہ منورہ میں بھی تھا۔ جیسا کہ بعض روایات ہے، امام باقر علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لابد لصاحب ھذا الامر من عزلۃ، کہ صاحب امر کے لیے یعنی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے ایک گوشہ نشینی کا زمانہ ہے، یعنی وہی غیبت کا زمانہ۔ اس غیبت کے زمانے میں حضرت کہیں پر ہوں گے۔ امام نے جملہ فرمایا وَنِعْمَ الْمَنزِلُ الطیبہ، بہترین جگہ طیبہ ہے، یعنی کیا؟ بہترین جگہ رہنے کی مدینہ منورہ ہے۔ اب اس جگہ سے لوگوں کے ذہن میں اس
روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت کی غیبت کے زمانے میں ایک جگہ جو رہنے کی ہے وہ مدینہ منورہ، بس عراق مدینہ منورہ، یہ دونوں غیبت صغریٰ کے زمانے میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن بات کریں غیبت کبریٰ میں کہ جب 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، اور یہیں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرمائے اور ہم اس غیبت امام کے دور سے صحیح و سالم اور ایمان کے ساتھ حضرت سے ملاقات کر سکیں۔ اس زمانے میں یعنی غیبت کبریٰ کے زمانے میں حضرت کا قیام کہاں پر ہے، حضرت کہاں رہتے ہیں؟ تو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اگر مکان امام معین ہو جائے تو غیبت کا معنی کیا ہے؟ تو یہ فرما رہے ہیں لہذا غیبت کا معنی ہی ہے کہ مکان مخفی ہے، وہ جگہ جو حضرت کے وہ ہم نہیں جانتے۔ متعدد احتمالات دیے جاتے ہیں، کئی احتمالات دیے جاتے ہیں جو روایات سے ثابت ہیں۔ ایک یہی مدینہ منورہ کا احتمال کہ حضرت کے قیام کا ایک حصہ جو مدینہ منورہ میں ہے، وہ بھی روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی بنیاد پر جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ ایک جگہ جسے اشارہ کیا جاتا ہے وہ ناحیہ زیتوا، زیتوا وہ پہاڑی ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے، حتی مکہ سے یعنی خانہ کعبہ سے 1 فرسخ کے فاصلے پہ، یعنی چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، خود حرم کے حدود میں آتا ہے۔ چونکہ ناظرین اس چیز کو جانتے ہیں کہ حرم فقط مسجد الحرام کو نہیں کہا جاتا، بلکہ مکے کی پوری سرزمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرم کہا جاتا ہے۔ یعنی داخل حرم ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت غیبت کی زندگی میں کچھ زمانہ وہاں پر بسر فرمائے ہیں زیتوا میں۔ یہ ہے وہ روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے لوگوں کو اشارہ کر کے بتایا کہ صاحب الامر انہی دروں میں غیبت کی زندگی بسر کریں گے، اور اشارہ اسی وادی زیتوا میں زیتوا کی جانب فرمایا۔ تو لہذا ان روایات سے نکلتا ہے کہ حضرت وادی زیتوا میں موجود تھے، غیبت کا ایک حصہ تو کم سے کم وہاں بسر ہوا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت ایک خاص جگہ پر موجود نہیں ہے، ایک خاص مکان نہیں ہے، آج یہاں کل یہاں کل یہاں، یعنی بالکل ایسا کہ دشت و بیابان میں حضرت تشریف فرمایا اور حضرت ہر روز گزر رہے ہیں، کبھی یہاں پر ہیں، کبھی یہاں پر ہیں، کبھی یہاں پر، اور اس کے لیے بھی روایات موجود ہے۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام نے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شباہتیں، سملیرٹی جو دیگر انبیاء سے ہیں کہ امام کی شباہت جناب عیسیٰ سے کیا ہے، امام کی شباہت جناب موسیٰ سے کیا ہے، ایک ایک نبی سے جو شباہتیں بیان کی، وہاں پر جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ والسلام سے جو سملیرٹی و شباہت امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمائی، وہ روایت ہے وَأَمَّا شِبْهُهُ مِنْ عیسیٰ فَالسِّیَاحَ، امام زمان کی شباہت جناب عیسیٰ سے سیاحت میں۔ سیاحت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ادھر ادھر جانا۔ سیاحت ہمارے یہاں سیر و سیاحت، سفر کرنا، یعنی آج ادھر آج ادھر۔ یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کیا بن کرتے ہیں کہ حضرت کی شباہت جناب عیسیٰ سے سیاحت میں، یعنی ایک جگہ پر حضرت نہیں ہے۔ بس یہ 3 احتمالات اگر آپ دیکھیں، مدینہ منورہ، زیتوا اور ہر جگہ، اب ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ 3 مقام ہے، نہیں، 3 مقام نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ دن حضرت یہاں رہیں، کچھ دن وہاں آنا جانا حضرت کا لگا رہے، اور وگرنہ عموماً حضرت ایک خاص مکان پہ نہ رہے۔ چلیے اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ہمارے وہ تمام ناظرین جو دعائے ندبہ بڑی ہی پابندی کے ساتھ ایوری فرائیڈے یعنی ہر جمعہ پڑھتے ہوں نماز صبح کے بعد، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا تو پھر دعائے ندبہ میں ان مقامات کا ذکر کیوں ہے؟ کیا وہی امام رہتے ہیں؟ بہت ہی اچھا وہ مرحلہ ہے، آپ نے یاد دلایا تو میں وہ جملہ پڑھوں۔ واقعاً وہ ایک اضطراب کا جملہ ہے۔ دعائے ندبہ ایک دعائے ندبہ ہے حقیقت میں کہ آدمی
آئے اور وقت کے امام کو تلاش کرے. گویا آدمی گریہ فرما رہا ہے اپنے امام کے لیے. وہ جملہ جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا وہ دعائے ندبہ کا یہی جملہ ہے. لیت شعری او سرا این استقرت بک النوا بل ای ارض تقلک او سرا اب رضوا ام غیرہا ام زیتوا عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا. یہ جملہ عجیب. اے کاش میں جانتا کہ ہجران نے تجھے کہاں مستقر کیا ہے، یعنی تو کہاں ہے، کس زمین اور بیابان میں آپ کا وجود ہے. آیا کوہ رضوا پر آپ موجود ہیں یا کہیں اور، یا وادی زیتوا میں آپ موجود ہیں. اگر آپ غور فرمائیے جو آپ کا سوال تھا کہ یہ دعائے ندبہ میں خاص نام لیا گیا، ایک کوہ رضوا اور ایک وادی زیتوا کا. یہ دو نام خود اس بات پر تو دلیل بن جاتے ہیں کہ یہ دو مقدس وہ مکانات ہیں جہاں پر حضرت کا آنا جانا ہے. اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت کا قیام وہاں پر ہے. اچھا. بعض معتبر مکانات کیا ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عموماً ہمارے یہاں بھی مصائب میں کبھی کبھار جب آپ مصائب پڑھتے ہیں، کسی امام کی شہادت کا دن جب ہوتا ہے یا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہوتا ہے، تو ہم نہیں کہتے کہ مولا آپ کہاں پر ہو اس وقت، اپنی جدہ ماجدہ کی ٹوٹی قبر کے قریب نہ ہو، شکستہ قبر کے پاس نہ ہو، کہیں آپ کربلا میں نہ ہو، کبھی اپنے جد امام علی کے حرم میں نہ ہو. یہ وہ جملے ہیں، ان مبارک جگہوں پر آپ کیا کرتے ہو، حضرت کے وجود کو احتمال دیتے ہو کہ آپ ہو سکتا ہے اپنے جد علی مرتضیٰ کی قبر اطہر کے پاس ہو، آپ ہو سکتا ہے اپنی جدہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی اس مخفی قبر کے پاس ہو جسے عالم میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، چونکہ وہ مبارک جگہیں ہیں. یہاں پر بھی یہ دو زمین جن کا نام اس دعائے ندبہ میں لیا گیا ہے، یہ اشارہ اس جانب کی یہ وہ زمینیں ہیں جہاں پر حضرت کی رفت و آمد زیادہ ہے، جہاں پر حضرت آتے جاتے زیادہ ہیں. اور یہاں پر میں یہیں پہ رک کے جواب دینے سے پہلے ایک پیغام بھی عرض کروں، چونکہ آپ نے دعائے ندبہ یاد دلائی. یہ کتنا حسین پیغام ہے دعائے ندبہ کا کہ آدمی حضرت کی تلاش میں لگا ہو، حضرت کو ڈھونڈنے کے در پہ ہو، نہ یہ کہ آدمی خاموش بیٹھ جائے کہ امام آئیں گے تو دیکھا جائے گا. یہ دعائے ندبہ خود تعلیم دے رہی ہے، یعنی تمہاری نگاہیں تلاش کرتی رہیں حضرت کو، تلاش کرتی رہیں. یعنی کیا؟ یعنی حضرت سے غافل نہ رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی جو وقت کے امام کو تلاش نہ کرے وہ خود مردگی ہے، وہ خود موت ہے. زندہ ہو تو زندہ امام کی تلاش میں زندگی گزارو. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ جب تلاش امام میں زندگی بسر ہوتی ہے نا، تو پھر انسان اپنے وجود میں کمالات لے آتا ہے، اخلاق لے آتا ہے. جب آپ انسان کامل کو ڈھونڈو گے تو آپ انسان کامل کے فضائل اپنے وجود میں دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے؟ بالکل. ایک مرتبہ آپ غافل ہو جائیں کہ نہیں دیکھا جائے گا حضرت آئیں گے. یہ شاید اس جانب بھی اشارہ ہو کہ دعائے ندبہ میں ہمیں تعلیم دی کہ تمہاری نگاہیں تلاش کریں حضرت کو، یعنی ہر اس مبارک جگہ پر، ہر اس مقدس جگہ پر. اور یہ دو جگہ کا جو نام لیا گیا نا، اگر آپ روایات میں دیکھیے یہ بہت اہم جگہ ہیں. کوہ رضوی کے پاس سے جب امام صادق علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. اور حضرت نے یہ احتمال دیا جو آپ دعائے ندبہ، حضرت نے فرمایا کہ یہ بہترین پناہ گاہ ہوگا حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے. اچھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں جو دعائے ندبہ میں ہم ابھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ یہاں حضرت کا آنا جانا ہے. صحیح. اور یہ وہ کوہ رضوی، اگر ہمارے ناظرین اس کو دیکھنا چاہیں کہ یہ پہاڑی تقریباً منابع منطقہ ینبع میں واقع ہے، شہر مدینہ سے 250 کلومیٹر دور پر ہے. اچھا. یعنی وہاں پر حضرت کا آنا جانا ہوگا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین پناہ گاہ ہے. وادی زیتوا کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو تقریباً 1 فرسخ مکہ یعنی خانہ کعبہ سے دور، یعنی 6 کلومیٹر دور ہے. اور اس کی جانب بھی منسوب ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ انہی دروں کے درمیان زمان غیبت میں صاحب امر کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ ہوگی.
لہذا ان دو مقامات پر اگر آپ دیکھتے ہیں دعائے ندبہ میں اشارہ کیا گیا، یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ موجودہ قیام حضرت کا یہاں پر ہے، اس بات پر ضرور دلیل ہے کہ یہ مقدس مقامات ہیں، یہاں حضرت کا آنا جانا زیادہ ہے۔ چلیے اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر بہت سے واقعات ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی ایک دو واقعے میں اشارہ ملا ہے کہ کچھ پریشانی آئی کسی عالم کو تو وہ مسجد سہلہ 40 ہفتے تک یعنی ہر بدھ کو جانا، یا بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ مسجد جمکران میں جانا، یا وہ مقام جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، یا مسجد کوفہ میں یا اور کربلا میں، تو ان واقعات سے بھی احساس ہو رہا ہے کہ جیسے امام وہاں رہتے ہوں اور ہم نے 40 دن کا ایک عمل کیا اور ملاقات ہو گئی، تو یہ کیا ہے؟ احسن، تم یہ بھی کنفیوژن دور کرنا چاہیے کہ یہ جتنے مکانات ہیں اور یہ جتنے مقامات ہیں، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ یہ مقامات بڑے مقدس ہیں۔ اس میں ذرہ برابر بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں وہ روایات بھی پیش کریں جو ان میں سے بعض مقامات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اچھا، لیکن ایسا کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے جو آ کر یہ دعویٰ کرے کہ مسجد سہلہ ہو یا مسجد جمکران ہو یا جو ہے وہ مقام امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جو کربلا میں امام حسین کے حرم کے قریب ہے، وہ قیام دائمی ہو، حضرت کا یعنی دائمی جگہ ہو، گھر ہو، اور حضرت وہاں پر تشریف فرما ہمیشہ رہتے ہوں۔ اس کے کہ وہ پھر وہ غیبت کے معنی سے تناسب نہیں کرتا، یہ مکان دائمی نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ یہ مقامات منسوب ہیں حضرت سے، یہ مقامات کیا ہیں؟ منسوب ہیں حضرت سے، اور ان مکانات کا تقدس بہت اہم ہے، مقدس مقامات ہیں، پاک مقامات ہیں جو حضرت منسوب ہیں، تو لہٰذا یہاں پر ایک خاص لطف و کرم حضرت کا رہتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں نکلتا کہ حضرت کے یہ مکان ہے، حضرت کا یہ گھر ہے۔ جیسے مسجد سہلہ جو آپ نے ذکر کیا، اس کے بارے میں روایت میں موجود ہے کہ ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ ابھی دیکھیں مسجد سہلہ کے بارے میں روایت عجیب ہے، روایت کہتی ہے ظہور کے بعد حضرت کا قیام یہاں ہوگا۔ روایت یہ نہیں کہتی کہ ابھی ہاں حضرت کا قیام ہوگا۔ میں وہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں، یا ابا محمد کانی ارا نزول القائم فی مسجد السہلہ، اے ابا محمد گویا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں قائم آل محمد کے آنے کو مسجد سہلہ میں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں بے اہل ہی و عیال ہی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، قل تو یکون و منزل ہو، راوی کہتا میں نے پوچھا مولا یہ حضرت کا گھر ہے مسجد سہلہ؟ قال نام، لیکن کب؟ ظہور کے بعد۔ ہوا منزل و ادریس، یہ نہ فقط حضرت کی منزل ہے بلکہ جناب ادریس بھی یہیں پر ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں کے بعد مسجد سہلہ کی وہ تقدس کو امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ ما باس اللہ بیتن اللہ وقد صلی فیہ، اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس نبی نے اس مقام پر کیا کیا؟ نماز پڑھا۔ والمقیم فیہ کالمقیم فی فسطاط رسول اللہ، اور پھر حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی اس مسجد میں ٹھہرتا ہے اور قیام کرتا ہے گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے خیمہ رسول میں قیام کیا ہو۔ یہ تقدس، ہاں۔ وَمَا مِن مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِلَّا وَقَلْبُهُ يَحْنُ إِلَيْهِ، کوئی مومن و مومنہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کا دل تڑپے گا۔ دیکھیں ان روایات سے اس مقام کا تقدس ثابت ہے۔ ان روایات میں ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت آج وہاں پر مکان دائمی حضرت ہے۔ ہاں یہ طے شدہ بات ہے کہ حضرت کا آنا جانا ہے، بالکل اس میں شک نہیں۔ ہزاروں واقعات ہمارے ہاں موجود ہیں۔ آپ ہی کے پروگرام میں سید مہدی بحر العلوم کا واقعہ بیان ہوا تھا، ملاقات بے امام زمان، اسی مسجد سہلہ میں حضرت کی ملاقات جناب سید مہدی بحر العلوم سے ہوئی تھی۔ لہذا ایک خاص لطف و کرم ان مقامات پر ہیں، لیکن ذرہ برابر کبھی بھی دعویٰ یہ نہیں کیا جاتا کہ وہ مکانات ہیں جو حضرت کا دائمی مکان ہے۔ علماء کی ایک سیرت رہی ہے خود مسجد سہلہ کو لے کر، اگر آپ تاریخ اور روایات میں دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا تاریخ میں سعید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خود شب چہارشنبہ مسجد سہلہ جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی مسجد سہلہ مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان
جائے تو یہ بہترین وقت ہے مسجد سہلہ کے اعمال کا۔ یہ حتیٰ شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بعض اوقات، ابھی ہمارے زمانے میں تو اس طرح کی بلائیں کم ہیں، لیکن ابھی پھر بھی وہ کووڈ-19 کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ اس زمانے میں طاعون کا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہوتا تھا، پورا شہر، پورا محلہ جو ہے طاعون کی نذر ہو جاتا تھا۔ شیخ جعفر کاشف الغطا کے زمانے میں بھی طاعون آیا اور آپ نے 40 لوگوں کو مسجد سہلہ میں جمع کیا، اور ان کے علاوہ تمام لوگ طاعون کی نذر ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو مسجد سہلہ میں قیام پذیر تھے۔ اچھا، زیادہ یہ برکتیں ہیں، اور علماء کی سیرت رہی ہے کہ علماء ہر چہارشنبہ کو اپنے امام سے توسل کرنے کے لیے اس خاص اور مبارک مقام پر حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت کی خاص لطف و کرم ان پر ہوتا ہے، لیکن ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت کا گھر ہے۔ اچھا، اسی طرح مسجد مقدس جمکران کے بارے میں ہے کہ حضرت کے حکم سے تعمیر ہوئی ہے، لیکن یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ یہ حضرت کا گھر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہاں تک وہی یہی حال جو ہے وہ مقام امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو کربلا میں موجود ہے، وہاں پر بھی یہ ہے کہ یہاں پر حضرت کو راز و نیاز عبادتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت کا گھر ہے۔ لہذا اس طرح کا دعویٰ کرنا کہ یہ فلاں مکان، اور ہمارے الحمدللہ جو زائرین ان مقامات پر جاتے بھی ہیں وہ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ مورد لطف خاص سے امام زمان ان مقامات پر قرار پائیں، چونکہ حضرت کا خاص لطف و کرم وہاں پر ہے۔ ہرگز کسی کا یہ نظریہ و عقیدہ نہیں ہوتا کہ حضرت یہاں پر ان کا دائمی گھر ہے۔ چلیے اگر بہت شکریہ، مگر آخر میں ایک جو اعتراض وہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کے جو امام ہیں وہ چونکہ سامرہ جو سرداب ہے جو بیسمنٹ میں وہاں گئے، اور وہاں سے جو ہے وہ ایک طولانی غیبت میں چلے گئے، لہٰذا وہیں رہتے ہوں گے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ جی، یہ اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے، جس طرح بعض افواہیں ہوتی ہیں۔ میں سب سے ناظرین سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس طرح کی افواہیں جب ہوں تو آپ کلیئر کیجئے ان کو، اگر پوچھ لیجئے جس کے بارے میں آپ یہ الزام یا تہمت لگا رہے، اس سے پوچھیے کہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ آپ 40 پاروں کے قرآن کو مانتے، خوب اس سے پوچھ لیجئے کہ وہ 40 پارے کا قرآن آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ آپ آئیے کسی سے بھی پوچھئے علماء شیعہ میں سے، آیا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ سرداب سامرہ میں وہ اس بات کا قائل ہو کہ حضرت وہاں قیام پذیر ہیں۔ میں آپ کو حقیقت امر سے آگاہ کروں، یہ سرداب کس لیے بنائی جاتی ہے؟ وہ علاقے جو گرم سیر علاقے ہوتے ہیں جہاں گرمیاں زیادہ پڑتی ہیں، تو جیسے عراق کی گرمی کافی مشہور ہے کہ عراق کی گرمیوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ گرمی اب ہمارے یہاں تو جگہ کم ہونے کی وجہ سے بیسمنٹ بنائے جاتے ہیں کہ ایک فلور اور نیچے بھی آ جائے، لیکن اس زمانے میں گرم سیر علاقوں میں جہاں پر گرمیاں زیادہ پڑتی تھیں، سرداب اس لیے بنائے جاتے تھے تاکہ آدمی نیچے جا کر سکون کی سانس لے سکے، وہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ اس لیے اس زمانے کے گھروں کی ایک اسٹائل یہ ہوتی تھی کہ سرداب اور بیسمنٹ بنائے جاتے تھے، اور گرمیوں سے نجات اور گرمیوں سے پناہ ایک طرح سے وہاں پر ملتی تھی۔ اسی طرح یہ گھر بھی بنا ہے، یہ گھر بھی جو ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر تھا، اس گھر کو بھی اسی طرح بنایا گیا، تو وہاں پر ایک سرداب بنائی گئی تھی۔ اب چونکہ سرداب تھا، وہاں پر امام ہادی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، خود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف غیبت صغریٰ سے پہلے یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے پہلے عبادتیں کرتے تھے وہاں پر۔ جہاں پر امام وقت نے نماز پڑھی ہو، جہاں پر ولی خدا نے نماز پڑھی ہو، جہاں حجت خدا کی عبادتیں رہی ہوں، حتی عبادتیں نہیں، حجت خدا نے قدم اگر کسی سرزمین پر رکھ دیا وہ زمین مبارک ہے۔ صحیح۔ اب اس سرداب میں حضرت نے عبادت فرمائی ہے۔ آج ہم جب اس سرداب میں زیارت کرنے جاتے ہیں تو بعضوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت وہاں تشریف فرمائیں، نہیں، حضرت کی خاص لطف و کرم اور حضرت کے قدموں کی برکت سے وہ زمین مقدس ہے، وہ زمین مبارک ہے جہاں پر حضرت نے تسبیح و تحمید و تحلیل پروردگار عالم کیا ہو۔ لہذا ہمارا جانا اس عنوان سے نہیں ہے کہ ہم اس بابت جاتے ہیں کہ حضرت وہاں پر تشریف فرمائیں، ہم اس مکان کے تقدس
اور اس مکان کی قداست کے لحاظ سے وہاں پر جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمارا عقیدہ، حالانکہ تحقیق کریے، خدا کی قسم تحقیق کریے، آ کر پتہ لگائیے کہ واقعاً ہم میں سے کوئی اس بات کا قائل ہے کہ حضرت وہاں موجود ہیں۔ تو یہ سرداب وہ خاص مکان کا تقدس ہے جہاں پر 3 ولی خدا نے عبادتیں کی ہوئیں۔ یعنی ٹھیک اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اعلان رسالت کرنے سے پہلے پیغمبر جس پہاڑ پہ جا کے عبادت کرتے تھے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے، آج بھی تمام مسلمان وہاں جانا، آج بھی وہ پہاڑ مقدس ہے، جی جی، آج بھی وہ جگہ مقدس ہے، آج بھی وہ یادیں مقدس ہیں جہاں پر ایک ولی خدا نے عبادت کی ہو۔ ہم بھی آج اس زمین پر، اس جگہ پر، اس سرداب میں اس وجہ سے جاتے ہیں کہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ 3 ولی خدا نے عبادت کیا ہے۔ حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض ملاقاتیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی بعض اصحاب سے، ہم نے اسی پروگرام مہدویت میں بیان کیا تھا، بعض خاص اصحاب کو امام نے ملاقات بھی کروایا تھا کہ پہچانو یہ حجت خدا ہیں، پہچانو یہ صاحب امر ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بعض ملاقاتیں اسی سرداب میں ہوئیں، اچھا، کیونکہ وہ جگہ تھی، مخفی جگہ تھی، وہاں پر ملاقاتیں بعض کی حضرت نے کرائے۔ لہذا آج بھی مورد لطف خاص سے امام زمان وہ جگہ ہے، اس عنوان سے ہم وہاں پر حضرت کے اس خاص مقدس مقام کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور وہاں کی برکتوں اور نور سے اپنے وجود کو منور کرنے جاتے ہیں۔ چلیے اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج بھی وقت گزر گیا لیکن ہم نے بہت کچھ جانا آج کے اس ایپیسوڈ میں کہ امام کہاں رہتے ہیں۔ جو سوال تھا وہ کلیئر ہو گیا کہ امام جو مقامات بیان کیے گئے ہیں امام کا وہاں آنا جانا رہتا ہے، امام وہاں آئے ہیں، مقدس زمین ہے، مقدس جگہ ہمارے لیے، اس لیے ہم وہاں جاتے بھی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے کو بھی اور آگے بڑھائیں گے، اور بھی بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ۔